إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالی مختلف ہمارے اعمال کرنے سے ہمیں بخشنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں مختلف مواقع عطا فرماتا ہے کہ وہ اعمال ہم کر جائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صاحب استطاعت لوگوں پر ان کے مالوں میں سے سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ کو خرچ کر دیا ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو اور نصاب تک پہنچتے ہو اور ایک سال ہو گیا ہو، ایک سال گزر گیا ہو ان کے اس مال پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2.5% زکوٰۃ جو ہے ان کے مالوں میں سے ان پر فرض کر دیا ہے جس کو نکالنا ہوگا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: خود من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم۔ پیغمبر ان کے مالوں میں سے آپ کو صدقات لے لیں اور اس کے ذریعے اس کا تزکیہ نفس کریں، ان کو پاک بھی کریں اور ان کا تزکیہ نفس بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مالوں کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے اور ہمارے جانوں کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے زکوٰۃ کے ذریعے۔ تو طاہر ہو، ان کے مال کو پاک کرے، بس زکی ہی ان کے جسم کو بھی پاک کرے گناہوں سے۔ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کہ اس مال کے ذریعے اللہ رب العالمین ہمارے مال کو بھی پاک کرنا چاہتا ہے اور ہمیں بھی پاک کرنا چاہتا ہے۔ یہ زکوٰۃ یہ صدقات کے معنوں میں بھی آتا ہے اور صدقات زکوٰۃ کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ آپ یوں سمجھے کہ صدقات کے 2 قسمیں ہیں، ایک نسلی ایک فرضی۔ جو نسلی ہے، عام ہے، وہ اس کے لیے کوئی نصاب مقرر نہیں ہے، اس کے لیے کوئی سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے، اس کے لیے 2.5% دینا ضروری نہیں ہے، جب چاہے دیتے چاہے آپ دے سکتے ہیں۔ لیکن جو فرضی ہے، فرضی صدقہ اس کا معنی زکوٰۃ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: انما الصدقات للفقراء، فرمایا کہ صدقات فقراء کے لیے، مساکین کے لیے۔ اب 8 مطالب اللہ نے ذکر کی، زکوٰۃ کا لفظ کیا؟ فرمایا صدقات۔ جب صدقات کہا ہے اور 8 مطالب ذکر کیے اس کے زکوٰۃ کے، جن کو دینے چاہیے، تو اس کا مطلب ہے انما الصدقات یعنی انما الزکوٰۃ، کہ بے شک زکوٰۃ، کیونکہ صدقات اس کے میں نے کہا 2 قسمیں، ایک نفلی ہے ایک فرضی ہے۔ جو فرضی ہے اس کا معنی زکوٰۃ ہے کہ یہاں انما الصدقات انما الزکوٰۃ، کہ بے شک زکوٰۃ کے جو مستحق ہے۔ اور اسی طرح خذ من اموالهم صدقہ، یہاں بھی صدقہ کا لفظ ہے، یہاں بھی کیا ہے؟ صدقہ کا لفظ ہے۔ تو یہ ایک صدقہ نفلی ہے، ایک صدقہ فرضی ہے۔ جو فرضی صدقہ ہے اس کا معنی زکوٰۃ۔ زکوٰۃ اس کا معنی ہے پاک ہونا، اپنے آپ کو پاک کرنا، اور اس کا معنی زکوٰۃ کا معنی ہوتا ہے بھرنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا: یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو سود کے چکر کے اندر پھنسے ہوتے ہیں نا، اللہ ان کے مال کو گھٹاتا ہے۔
اور کس کے مال کو بڑھاتا ہے؟ وہی بھی صدقات، جو اللہ کے راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے راہ میں خیرات کرتے ہیں۔ تو یہ زکوٰۃ پر ہم بات کریں گے، زکوٰۃ کی اہمیت پر، زکوٰۃ کی فضیلت پر، زکوٰۃ کی کئی مسائل پر جس کے لیے آپ آئے ہیں، اور آپ سب کو اس چیز کی ضرورت ہے مسائل کو سمجھنے کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو ارکان اسلام میں سے ایک رکن بنایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک جو ہے وہ زکوٰۃ بھی ہے۔ واقام الصلاۃ، فرمایا کلمہ توحید کے بعد نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور مائے صیام کے روزے رکھنا، اور اگر استطاعت ہو تو حج کرنا۔ تو یہ 5 ارکان اسلام ہے، ان میں سے ایک رکن جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری کے اندر ایک دیہاتی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا، کہنے لگا اللہ امرتا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے ان نصلی 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، کہ ہم دن رات میں 5 نمازیں ادا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا نعم، جی ہاں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، الا ان تطوع، ہاں اگر آپ اس سے آگے نفلی نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ چلا 5 نمازیں ہی دن رات میں پڑھ گئے، چھٹی کوئی نماز نہیں، جس سے بھی وہ سب نمازیں نہیں۔ تو فرمایا 5 نمازیں پڑھ گئے، اگر آپ نفلی پڑھنا چاہیں تو آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں، نمازیں پڑھ سکتے ہیں، اس کی کوئی قید نہیں۔ اور اسی طرح آپ نے سوال کیا کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم النصوم رمضان، کہ ہم ماہ صیام کے روزے رکھیں؟ جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے الا ان تطوع، آپ ماہ صیام کے روزے پڑھ لیں، اس کے بعد اگر آپ نفلی روزے رکھنا چاہیں ممنوع اوقات اور ممنوع ایام کے علاوہ تو آپ رکھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نکالیں؟ فرمایا جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ چیزیں سیکھ کر سوالات کی صورت میں جانے لگتا ہے تو کہتا ہے واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم نہ میں کوئی اس میں زیادتی کروں گا نہ میں کمی کروں گا۔ پیغمبر نے فرمایا من سرہ ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى ھذا، فرمایا جس شخص کو خوشی ہوتی ہے کوئی چلتا پھرتا جنتی دیکھے تو اس کو دیکھے۔ وہ کون تھا؟ دیہاتی تھا، زمام بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ، دیہاتی عربی صحابی، آیا چند منٹ کے اندر چند سوالات پوچھے ہیں، لیکن ان کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ دین اور اعمال کا جو بیان نیتوں کے ساتھ ساتھ اس کی جو کسوٹی ہے وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس میں کوئی کمی اور پیشی کی کوئی گنجائش نہیں۔ جو بات 50 سال گزارنے کے بعد لوگوں کو پتہ نہیں چلتی، جو بات لوگوں کو 60-65 سال کی عمر میں پتہ نہیں چلتا، تو چند لمحوں کے اندر یہ بات سمجھ آ گئی۔ انہوں نے کہا نہ میں کمی کروں گا نہ میں جاتی کروں گا، جیسے آپ نے بتایا ہے اسی طرح عمل کروں گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی چلتا پھرتا زندگی دیکھنا چاہتا ہے تو اس کو دیکھ۔ زمان بن ثعلبہ رضی اللہ عنہ کتنی نمازیں پڑھی تھی، کتنے حج کیے ہوں گے، کتنے نوافل پڑھے ہوں گے، کتنے سال روزے رکھے ہوں گے، بتائیں کتنے سال میں نے زکوٰۃ نکالی ہوگی۔ اب تو آئے وہ، اب تو آ کر مسائل پوچھ رہے، لیکن بات سمجھ آ گئی اور نیت اچھی تھی کہ کوئی امام کوئی چیز کچھ بھی نہیں، اللہ اس کا رسول اسی کی مجھے پیروی کرنے، کوئی ان میں کبھی کوتاہی نہیں کرنی، بات سمجھ آ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے۔ تو اس حدیث کے اندر بھی کیا ہے؟ اس حدیث میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ہم سال میں ایک مرتبہ جو نصاب کو پہنچتے ہیں ہم میں سے، تو وہ اپنے مالوں میں سے سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ نکالے، 2.5 زکوٰۃ نکالنے ہوں، یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ اور جو زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے سخت وعید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، کہ جو لوگ اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ نہیں دیتے، نصاب تک پہنچتے ہیں، سال گزر گیا ہے لیکن وہ سال بطور کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں نکالتے، زکوٰۃ سے ملتے ہیں، زکوٰۃ کے قائل نہیں ہے، فرمایا قیامت کے دن آپ کو تبایا جائے گا اور استری کی صورت میں، سکوا عربی میں کہتے ہیں استری کو جس سے کپڑے پریس کیے جاتے ہیں، فتکوی بہا جباہہم، جس طرح کپڑے جو ہے استری سے پریس کیے جاتے ہیں، فرمایا اسی طرح ان کے جسم کو جو ہے اس آپ سے پریس کیا جائے گا، اور کہاں کہاں کون سی جگہ پریس ہوں گے وہ بھی بتا دیا، فرمایا ان کی پہچانی، ان کی پشتوں کو، ان کے جو پہلوؤں کو فرمایا پریس کیا جائے گا۔ تو جہنم کی جو ہے نا آپ سے
ٹریس کیا جائے گا ان کی پیشانیوں کو، ان کے پیٹوں کو، ان کے پہلوؤں کو، اور کہا جائے گا ہذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے وہ مال جو تم نے جمع کیا، یہ ہے وہ کنز خزانہ جو تم نے جمع کیا تھا، فذوقوا، اب تم سب کو اللہ کے عذاب کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جو شخص اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو روز قیامت اس کا وہ مال وہ گنجا صاحب بن کر وہ آئے گا، اس کو گھسے گا اور کہے گا انا کنزو کا، انا مالو کا، میں تیرا مالو، میں تیرا کنزو، میں تیرا خزانہ ہوں، مجھے تو نے جمع کیا تھا نا، آج اس کو میں جب پہ چلا جائے گا۔ مال جمع کرنا، گن گن کے رکھنا، اللہ کے راہ میں نہ دینا، یہ سب سے بڑی جو ہے بربادی کا سبب ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ، فرمایا تباہی ہے، ویل ہے، جہنم کی وادی ویل ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو چانا وغیرہ تو خوب اچھی طرح جانتا ہے، ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹانگ کھینچنا، تانا دینا کسی کو، اور کسی کی ایک نکالنا، ایک جوئی اور تانا زمین کے اندر بڑا ماہر، لیکن حالت کیا ہے اس کا دل، اس کی کیفیت کیا ہے؟ الذی جمع مالہ وعددہ، مال جمع کرتا ہے، گن گن کے رکھتا ہے، اور یہ اس کی تمنا ہے فیحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گا، وہ اپنے مالوں میں سے زکات نہیں نکالتا، وہ اللہ کے راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا، تو فرمایا کیا وہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا؟ یہ مال ختم ہو جائے گا، یہ خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے، یہ اچھی آواز جوانی کی یہ ختم ہو جاتی ہے عمر کے ساتھ ساتھ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جو جاتا ہے وہ اپنے اعمال لے کر جاتا ہے، اور وہاں جو فرائض سے زندگی میں کتنے ادا کیے تھے اور کتنے چھوڑے تھے، یہ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اَيَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کیا سمجھ بیٹا کہ یہ مال ہمیشہ اس کے ساتھ کام آئے گا، اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گا؟ اور اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ جن لوگوں نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا تھا، مانعین زکوٰۃ جنہوں نے سر اٹھایا تھا، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے دور میں فرمایا اللہ کی قسم میں ان کے ساتھ لڑائی کروں، لو منعونی، اگر یہ مجھے ایک رسی کے برابر بھی اگر مجھے زکوٰۃ دینے سے منع کریں گے، یا بعض الفاظ آتے ہیں کہ اگر بکری کا بچہ ان کے اوپر آتا ہوں زکوٰۃ میں جسے ان کو دینا ہے بطور زکوٰۃ منع کر دیں گے تو میں ان سے قتال کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے آپ کیسے لڑائی کر سکتے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جب کلمہ پڑھ لے تو اس کا مال اور اس کی جو ہے جان وہ محفوظ ہے، اگر دیگر اعمال نہیں کرتا اس کا حساب اللہ اس سے لے گا۔ کہنے لگے عمر مجھے یہ بتاؤ کیا زکوٰۃ بھی نماز کی طرح نہیں؟ علیہ الزکوٰۃ کالصلاۃ، کیا نماز ارکان اسلام میں سے نہیں؟ کہاں؟ کیا یہ ارکان اسلام میں سے نہیں؟ کہاں؟ کیا اس کا تاریخ اس کو چھوڑنے والا کافر؟ کہاں؟ کیا اس کو چھوڑنے والا کیسے مسلمان؟ اگر ابوبکر صدیق نے فرمایا قد شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ، اللہ کی قسم وہ الگ بات ہے کہ کئی مقامات پر میرے مطابق رب العالمین نے وہی اتاری ہے، قرآن کا نزول اللہ نے فرمایا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں اللہ رب العالمین نے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ مسائل کے اندر کھول دیا ہے، اللہ نے بڑے اس کو سمجھ عطا کی، اس کو بڑی فقاہت دی ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ میں لڑائی کروں۔ اب زکوٰۃ کن چیزوں پر ہے؟ 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ ہے، 4 قسم کے اموال ہیں، ان پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 1 زیورات، سونا چاندی اور نقدی بھی وہ چاندی کی رہے۔ نمبر 2 جانور، ان پر زکوٰۃ ہے۔ نمبر 3 مال تجارت۔ نمبر 4 زمین کے پیداوار۔ یہ اپنے پاس نوٹ کریں، 4 قسم کے اموال پر زکوٰۃ ہے، 5 کوئی چیز جو بھی زکوٰۃ کہیں نہ کہیں سے نکلے گا ان کا ان چاروں میں سے کہیں نہ کہیں سے تعلق ہوگا، یاد رکھیے یہ بات۔ اب ہم بات کرتے ہیں سونے کی۔ سونا جو ہند اور پاک میں جس کا وزن کیا گیا ہے اور جو حساب آیا ہے وہ 7.5 تولہ سونا، 7.5 تولہ سونا اس پر زکوٰۃ ہے، سال گزر گئے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور چاندی 52.5 تولہ چاندی، 52.5 تولہ چاندی، اور جو نقدی ہے وہ چاندی کے حساب سے۔ اور آج کی جو تاریخ ہے، آج کی تاریخ کے حساب سے جو چاندی 52.5 تولہ اس کی جو رقم بنتی ہے وہ 1,76,265 روپے، 1,76,265 روپے جس کے پاس موجود ہے اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی رقم آج کے حساب سے، آج کے دن کے، آج کے تاریخ کے حساب سے موجود ہے، اور سال اس پر گزر کر زکوٰۃ ہے۔
اس پر کیا ہے؟ زکات ہے۔ 1,76,265 روپے یہ رات 1 بجنے کے بعد کی جو یہ ریٹ مقرر ہے، جو ریٹ ہے وہ آج کا ہی ریٹ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ 1,76,265 روپے جس پر سال گزرا ہو تو اس پر زکات واجب ہے، 52 تولہ چاندی کی یہی رقم، یہ بات یاد رکھنا۔ اور اسی طرح جانوروں کی میں نے بات کی، اب جانور ان کا ہم بات کرتے ہیں، سب سے بڑا جانور اونٹ، 5 اونٹ سے کم پر زکات نہیں ہے۔ بکریوں کی بات کرتے ہیں، زیادہ تر بکریاں ہوتی ہے، بھیڑ بکریاں، تو 40 بکریوں سے کم پر زکات نہیں، 40 بکریوں میں سے ایک، 40 بکریوں میں سے یعنی 40 کا حصہ، تو یہ ہے زکات۔ اور اسی طرح جو مال تجارت ہے، مال تجارت، ایک بندہ ہے وہ دکان چلا رہا ہے، اس کے پاس سامان ہے، سامان چاہے وہ پرچون ہو، جنرل اسٹور ہو، چاہے وہ موبائل کے پارٹ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، اگر اس کے پاس سامان ہے وہ سامان بیچتا ہے، سامان بیچتا ہے اور بیچنے کے بعد پھر سامان ڈالتا ہے، اس کی پروفٹ لیتا ہے، اسی سے اس کا سارا سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ ہے مال تجارت، جو سامان ہے یہ مال تجارت۔ اگر وہ سامان 1,76,265 روپے سے اوپر کی ہے، سال گزر چکا ہے تو اس پر زکات ہے، اگر قیمت ہے تو اتنی تو اس پہ بھی زکات ہے۔ تو یاد رکھنا، جس کے پاس اتنا جو ہے مال رکھا ہوا ہے، جو مال بک گیا ہے چلا گیا اس کو چھوڑے، جو مال موجود ہے اس کی بات کرنا۔ مال دکان کے اندر سے کسی بھی صورت میں، جنرل اسٹور ہے، موبائل ہے، کچھ بھی ہے، کوئی بھی سامان ہے تو اس کی قیمت اتنی بنتی ہے 52 تولہ چاندی کے برابر، تو اس پر زکات ہے۔ سال گزر گیا، شرط ہے کہ سال سے پہلے کسی پر زکات نہیں ہوتی، یاد رکھنا، سال سے پہلے کسی پر زکات نہیں ہوتی۔ تو ٹائم کم ہے اس لیے میں جلدی جلدی مسائل بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح آپ چھوٹی چیز کا ہم ذکر کرتے ہیں، یہ ہو گیا مال تجارت۔ چھوٹی چیز کیا ہے؟ زمین کی پیداوار۔ اب زمین کی جو پیداوار ہوتی ہے 2 طریقوں سے ہوتی ہے۔ ایک طریقہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ ہے کہ آسمانی بارش نے اس کو پانی پہنچایا ہو، یا سرکاری سطح پر ضرورت کو پانی پہنچایا اس کی کھیتی کو، اور زمین کی پیداوار وہاں پیدا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو فرمایا اس میں 10واں حصہ ہے۔ اگر ٹیوب ویل کے ذریعے سے یعنی پیسہ خرچ کر بیلوں کے ذریعے سے پانی کھینچ کے لایا گیا ہو، پیسہ لگایا گیا ہو، تو وہاں پر 20واں حصہ ہے، اس کے پیداوار پر 20واں حصہ ہے۔ اگر کیا کہتے پیسہ اس پر خرچ ہوا ہے پانی پہنچانے کے لیے، اس کو آباد کرنے کے لیے، تو 20واں حصہ، ورنہ 10واں حصہ۔ پنجاب میں زیادہ تر جو پیداوار ہے تو وہ سرکاری سطح پر ان کو پانی پہنچایا جاتا ہے، تو زیادہ تر ایسے جن کو سرکاری طور پر پانی پہنچایا جاتا ہے یا آسمانی بارش سے ان کو آباد کیا ہو، تو اس میں سے جو ہے جو بنتا ہے تو وہ 10واں حصہ، ورنہ 20واں حصہ، یہ یاد رکھنا۔ اچھا، اس کا نصاب کیا ہے؟ یہ تو ہم نے بتا دیا نکلے گا کتنا، نصاب کتنا ہے؟ 5%۔ 5% کتنا ہے؟ کم سے کم 16 من، کم سے کم 16 من، کم سے کم جو علماء نے لکھا ہے وہ 16 من کچھ، اور 18 من حافظ زبیر زئی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر علماء نے 18 من بھی لکھا ہے، یعنی کم سے کم جو لکھا ہے وہ 16 من۔ تو 16 من جس کے پاس آپ پیداوار ہو زمین کی، ٹھیک ہے، 16 من ہو اس کے پاس، تو پھر اس پر زکات ہے۔ اور میں نے بتا دیا کہ زکات اس کی نکلے گی 2 طرح سے، وہ میں نے بتا دیا۔ تو یہ 4 قسم کی چیزیں ہیں، ان پر زکات ہے۔ نمبر 1 سونا، چاندی اور نقدی، یہ ایک ہی شمار ہوتی ہے۔ نمبر 2 جانور، نمبر 3 وہ جانور جو آئے ہیں جن کو میں نے بتایا، وہ کون سے؟ اونٹ ہے، بھیڑ بکری ہے اور گائے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح جو تیسری چیز ہے مال تجارت ہے، چوتھی چیز ہے زمین کی پیداوار۔ تو یہ 4 قسم کے اموال پر زکات ہے، یاد رکھیے، گھوم پھر کے یہیں پر آتی ہے کوئی بھی چیز، ان چاروں میں سے کوئی چیز اس سے تعلق ہوگا۔ اور اسی طرح زکات کن پر ہے؟ سورہ توبہ آیت نمبر 60 اور زکات کے مصارف ہے مکمل 8، یہ یاد رکھیے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 60 اور زکات کے مصارف مکمل 8، انما الصدقات للفقراء، اور فقراء کے لیے ہے۔ یہ زکات کے مستحق کون ہے؟ فقیر ہے، جو کمانے کے لائق نہیں، محتاج ہے، فقیر ہے، نہیں کما سکتے، پروفیشنل نہیں، جو مانگے کے بنے ہوئے ہیں، جن کا کام ہے مانگنا، وہ نہیں، وہ جن کا کام مانگنا نہیں ہے۔ تعریفوں بسیماہم، آپ ان کی پیشانی سے پہچان لو گے، بیچارے اپائے ہے، محتاج ہے، معذور ہے، عمر گزر چکی ہے، کوئی ان کا کفیل نہیں ہے، کوئی کفالت کرنے والا نہیں، کوئی سنبھالنے والا نہیں، سب چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے یا اپنوں میں لگے ہوئے ہیں، تو یہ فقراء ہے۔ وہی مساکین، نمبر 2 مساکین۔ مساکین کسے کہتے ہیں؟ مساکین، لوگ پوچھتے ہیں اس کو میں زکات دے سکتا ہوں؟ بھائی کیا مسئلہ اس کو زکات دینے میں؟
یہ 20,000 روپے کماتا ہے۔ اللہ کے بندے مساکین کسے کہتے ہیں؟ مساکین جو کماتا تو ہو لیکن اس کا پورا نہیں ہو رہا ہو، پریشان ہو۔ اللہ رب العالمین نے مساکین ان کو بھی کہا جن کی کشتیاں چل رہی تھی، کشتیوں کے مالک تھے۔ قرآن کے اندر وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، اللہ نے فرمایا وہ جو کشتی تھی نا جسے خضر علیہ السلام اس کا تختہ نکالا تھا، فرمایا وہ مساکین کی تھی، وہ مساکین تھی، وہ ان کا ذریعہ معاش یہی تھا۔ تو اللہ نے مساکین کا جن کے جہاز چلتے تھے لیکن ان کا پھر بھی گزر بسر مکمل نہیں ہوتا تھا، ان کی مزدوری کم تھی جہاز ہونے کے باوجود بھی، تو ان کو مساکین کہا ہے۔ یہاں پر جس سے 20,000 روپے کماتے ہیں کہتے ہیں اس کو تو نہیں دے سکتے، اس کو ہم کیوں دیں، ہم اس کو نہیں دیں گے، وہ مساکین ہے۔ جو اتنا کماتا ہے، جس کا گزر بسر نہیں ہوتا ہو، مشکل سے ہو رہا ہو، تو وہ مساکین کے زمرے میں آتا ہے۔ اتنی بڑی دلیل دی ہے سورہ کہف سے۔ اور اسی طرح نمبر 3 والعاملین علیہ، جو زکوٰۃ کے وصولی پر جن کو مقرر کیا گیا ہے، وہ مزدور ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، ان کی نوکری ہے، کیا ہے کہ لوگوں کے پاس جا جا کر زکوٰۃ اکٹھا کرنا ہے۔ فرمایا کہ وہ اس کے مستحق ہے، ان کو بھی دیا جائے۔ والعاملین علیہ والمؤلفۃ قلوبہم، اور اسی طرح فرمایا کہ جو کمزور مسلمان ہیں ان کو دل جوڑنے کے لیے، قریب کرنے کے لیے عقیدہ توحید، تاکہ ان کے دل کے اندر بیٹھ جائے، محبت بیٹھ جائے، توحید پرستوں کی محبت ان کے دل میں بیٹھ جائے، تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ وہ شرک اور بدعات خرافات سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ اور اسی طرح فرمایا والغارمین، وہ جو خود مستحق تو نہیں لوگوں کو دیتا تھا، لیکن اب اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی، عذاب آ گیا، کوئی اس کے اوپر نقصان ہو گیا، کوئی چھٹی ہو گئی، دکان اچانک جل گیا، وہاں پر کوئی سرکٹ ہو گیا، نقصان ہو گیا، ساری چیزیں جل گئی، سامان اس کے جل گئے، یا کوئی کپڑے کا گودام تو وہ سارا جل گیا، کارخانہ فیکٹری سب تباہ ہو گیا، اب وہ لوگوں کے پیسے اس کے اوپر ہے، کمپنیوں کے پیسے اس کے اوپر ہے، اب اس کو دینا۔ اور اسی طرح فرمایا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں، اللہ کے راہ میں مجاہدین کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ اور اسی طرح جو مدارس کے اندر جو پڑھتے ہیں وہ بھی فی سبیل اللہ، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو علم کی طلب سے نکلتے ہو سبیل اللہ میں، ان کو خرچ کرنا۔ اور اسی طرح وابن السبیل، ایک وہ جو مسافر ہے، وہ کیا ہے؟ مسافر ہے، وہ گھر پہنچے تو اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اب وہ مسافر ہے، اب اس کو پریشانی، اب اس کو تنگی ہے، اب وہ پریشان ہے، تو اس پر بھی خرچ کیا جا سکتا ہے۔ اور 8ویں چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ وفی الرقاب، غلام آزاد کرنے میں، جو غلام ہے ان کی آزادی پر پیسہ لگاؤ زکوٰۃ کا، ان کو آزاد کرواؤ، غلامی کی زنجیروں سے ان کو نکالو۔ تو یہ 8 قسم کے جو ہے مصارف ہے جن پر زکوٰۃ کو اللہ رب العالمین نے جائز کر دیا ہے، حلال کر دیا ہے، تو ان میں سے کسی کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر باب قائم کیا ہے کہ باب ہے زکوٰۃ دینا اپنے عزیز و قارب کو۔ اب بندہ ڈھونڈ رہا ہے پتہ نہیں کہاں جا کر، کس ملک پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہا ہے، اس کا اپنا پڑوسی کیا ہے؟ وہ مستحق ہے۔ اس کے اپنے پڑوسی کے جو بچے ہیں وہ پورے رمضان روزہ رکھتے ہیں لیکن افطاری کے لیے نہیں، سحری کے لیے نہیں ہے، عید کے دن ایسے بیٹھے ہیں، کچھ بھی نہیں، ان کو چولہا نہیں جلتا، تو کیا فرمایا کہ جو سب سے زیادہ قریبی ہے ان کو دیں گے تو اس کے 2 اجر ملیں گے، ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا، صدقے کا، اور دوسرا جو ہے صلہ رحمی کا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں مسلسل مجھے جبریل میرے پاس آتا رہا، مجھے وصیت کرتا رہا، کس کے بارے میں؟ پڑوسیوں کے بارے میں۔ کہتے ہیں مجھے ڈر لگنے لگا کہیں ایسا نہ ہو جبریل آ کر کہہ دے کہ جس طرح ماں مر جائے تو اس کا کیا کہتے ہیں بچوں کے لیے ماں کے میراث میں یہ ہے، باپ مر گئے بچوں کے لیے، اسی طرح پڑوسی مر گئے تو پڑوسی کے لیے اس کا اتنا حصہ بنے گا، مجھے ڈر تک کہیں میراث اور ترکے کے اندر بھی اس کو وارث نہ بنا دیا جائے، کہاں مجھے اتنا ڈر لگنے لگا تھا۔ یہ اس کے حقوق ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مصارف، زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ 5 قسم کے اموال پر جو ہے زکوٰۃ واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی، پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لهذا استغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله۔